یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعدے کے معنی قانون کے ہیں، وعدے کے معنی سنت اللہ کو ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا، آگے چل کر کیا یہی عرض کروں کہ جب دین نظم میں بدل گیا تو پھر ان آیات کے معنی بھی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ خلافت فی الارض کے معنی بھی کچھ اور دے دیے گئے، کہا گیا کہ یہ اس سے مراد روحانی خلافت ہے۔ آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ جو مذہبی ہمارے ہاں کے پیران طریقت ہوتے ہیں، جن کے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو عام لوگ تو ان کے مرید ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں انہیں ان کا خلیفہ کہا جاتا ہے، انہیں خلافت عطا ہوتی ہے۔ تو اب یہ وہ خلافت ہے جس کے لیے مملکت کی، حکومت کی، اس زمین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ روحانیت کی خلافت ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس دنیاوی خلافت سے بہت بلند و بالا چیز رہتا ہے۔ دنیاوی خلافت کا کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں معاف رکھیے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہا تھا، اور فی الارض کہا تو اس کے معنی وہ کر دیے گئے ارض الجنت، یعنی جنت کی زمین میں جا کر یہ استخلاف ملے گا، یہاں نہیں۔ لیکن یہ تو عزیزان من قرآن کریم ہے، یہ تو انسان کو کہیں بھاگنے نہیں دیتا، وہ خود فریبی میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، وہ مغالطہ آفرینی کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں یہ کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے ساتھ کہا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلی اقوام کو اس دنیا میں حکومت عطا ہوئی تھی۔ اب یہ جو حکومت ہے جو اقوام سابقہ کو عطا ہوئی تھی وہ تو بہرحال اسی زمین پر ہوئی تھی، حکومت اس کو کہا جائے گا، مملکت اس کو کہا جائے گا، اس کے سوا تو اس کے دوسرے معنی کیے ہی نہ جا سکتے۔ یہ ہے مقصد استخلاف، یہ ہے معنی استخلاف کے، یعنی اسی زمین پر اپنی مملکت کا قائم ہونا۔ اب اس کے لیے مقصد کیا ہے؟ یہ مملکت دی جاتی ہے، اور یہ ہے وہ مقصد عزیزان من جو اس مملکت کو، اس حکومت کو دنیا کی مملکتوں اور حکومتوں سے منفرد کر دیتی ہے، مختص کر دیتی ہے، متمیز کر دیتی ہے، اور یہیں سے ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جائے گی۔ کہا کہ یہ استخلاف کی بار یہ حکومت، یہ مملکت اس لیے عطا کی جاتی ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ دین، وہ نظام خداوندی جسے خدا نے ان کے لیے منتخب کیا ہے اس کا تمکن ہو جائے، وہ عملاً قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے۔ تو وہ مملکت خداوندی، وہ مملکت جو ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے دین کا تمکن۔ تو نظر آ گیا کہ دین نافذ اور قائم اور جاری اور ساری ہی اپنی آزاد مملکت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب اس تمکن دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس سے پہلے اگر یہ حالت خوف میں رہتے تھے تو یہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہو کر امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امن اور اطمینان کی زندگی، امن یا اطمینان یہ تو نیگیٹو پہلو ہے زندگی کے، منفیانہ پہلو ہے، خطرات سے محفوظ ہونا ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک پرندہ قفس کے اندر بالکل محفوظ اور مامون ہوتا ہے، لیکن صرف امن نصیب ہو جانا تو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
عمل نصیب ہوتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، تاکہ باطمینان خاطر انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اب یہاں یعبدوننی کا ترجمہ آپ کو عام قرآن کریم کے تراجم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ترجمہ ملے گا، تاکہ وہ ہماری پرستش کر سکیں اور اس میں شرک نہ کریں. تو اب یہاں پھر وہ بات واضح ہو گئی کہ پرستش کے لیے تو اپنی مملکت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرستش تو ہر قسم کی حکومت کے اندر کی جا سکتی ہے. ہم ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی انگریزوں کی مملکت میں، اس کے بعد بھی جو مملکت حکومت قائم ہوئی، اس میں آزادی تھی پوری کی پوری نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، جتنے بھی دین کے ارکان کہے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری اجازت تھی، حالانکہ یہ حکومت غیروں کی تھی. تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، اگلا ہی لفظ آئے گا اس کے لیے، نعبدو، عبادت. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے محکومیت اختیار کرنا. کہا کہ مقصد یہ ہے اس مملکت کے تمکن کا، اسٹیبلش ہونے کا، کہ تم ہر خوف اور خطر سے مامون اور محفوظ ہو کر صرف ہمارے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اور اس میں کسی انسان کے حق حکومت کا دخل کوئی نہ ہو، اس کا اقتدار کوئی نہ ہو، اس کا اختیار کوئی نہ ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا، خالص خداوند، قوانین خداوندی کی اطاعت. یہ ہے الدین یا الاسلام. اور اس کے بعد کہا کہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. دین کا مفہوم اس قدر واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو اس سے انکار کرے گا یا سرکشی برتے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر گامزن ہو گیا. جیسا کہ آگے چل کر اس کے مناسب مقام پر بتایا جائے گا. اب دین کے دو اہم گوشے ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. چنانچہ مذکورہ والا آیت کے بعد جو ابھی میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، یہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی استخلاف فی الارض سے مقصد یہ ہے کہ الدین کا تمکن ہو جائے. اس سے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر سکو. غور فرمایا آپ نے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جسے آپ نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا کہتے ہیں، اس کے لیے تو الفاظ ہیں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. کہا یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر جہاں دین کا تمکن ہو، جہاں قوانین خداوندی کا تمکن نہ ہو، جہاں خدا کے قوانین، خدا کا نظام قائم نہ ہو، وہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہو نہیں سکتی. دوسروں کی معقولیت میں، دوسروں کی نہیں بلکہ خود اپنی مملکت میں بھی اگر قوانین خداوندی نافذ نہیں ہے، اب دین کا نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں بھی نہ صلاۃ قائم ہو سکتی ہے، نہ ایتاء زکوٰۃ ہو سکتی ہے. اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر آئے گا، لیکن قرآن کریم نے سورہ الحج میں اسے اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا. مومنین کے متعلق کہا یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی، تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے. ان تمام احکامات کو نافذ کریں گے جنہیں یہ نظام قوانین خداوندی کی روح سے صحیح تسلیم کرے گا، اور ان امور سے قانون روکیں گے جو ان احکام کی روح سے قابل تسلیم نہ ہوں گے، غرضے کہ اس میں تمام امور کے فیصلے آخر الامر قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے. ان الحکم الا للہ 12/40. اور اس حکومت خداوندی کے متعلق
پھر اگلی وضاحت یہ کر دی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، تو خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو براہ راست کوئی حکم نہیں دیتا، اس کی تو ہم بات ہی نہیں سن سکتے، تو پھر اس کی حکومت کیسے قائم ہو؟ کیا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں خدا کی، اس کی محکومیت اختیار کر رہے ہیں؟ اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اطاعت اور محکومیت ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں، بلکہ ہم اپنی اطاعت کانسٹیٹیوشنلی جسے کہا جاتا وہ کرانا چاہتے ہیں، یعنی قانون کے ذریعے سے، اور وہ قانون ہم نے اپنی کتاب کے اندر غیر متبدل، مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیا ہے۔ لہذا اب دین کے معنی ہوں گے وہ نظام زندگی جس میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کی جائے، اور یہی قرآن کریم کی روح سے ایمان اور کفر میں مابحث الامتیاز ہے۔ آپ غور کیجئے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت 44 میں کیسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یاد رکھو، جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے انہیں کو کافر کہا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48، اے رسول تم ان کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو۔ یہ ہے عزیزان من الدین کا مفہوم، وہ نظام زندگی جس میں حق حکومت خدا کو حاصل ہو، اسی کے احکام نافذ ہوں، اسی کے قوانین جاری و ساری ہوں، اور دوسری طرف انسان ان قوانین کی اطاعت اور محکومیت اختیار کریں تاکہ ان کے نتائج خدا کے قانون مقاصد عمل کے مطابق مرتب اور برآمد ہوں۔ یہ نقشہ، یہ نظام زندگی کا یہ ہے جسے اب دین کہا جاتا ہے، اسے دین خداوندی کہتے ہیں۔ اس الدین کو قائم کرنے والے اور اس کے سامنے سر تسلیم کرنے والے یہ مسلم ہیں، یہ نظام حیات، وہ انہیں یہ گوارا نہیں ہوگا، وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں۔ دوسرا مفاد پرستوں کا طبقہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہے جو دولت کے زور پر محتاجوں اور محنت کشوں کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے، اور یہ اقتدار جس قسم کا ہوتا ہے اس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنگل کے جانوروں میں شیر کو سب سے زیادہ قوت کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی یہی کیفیت، لیکن اسی شیر کو بھوکا رکھ کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سرکس کے رنگ ماسٹر کے اشارے پر بھیڑوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بزدل نظر آتا ہے۔ بھوک انسان سے یہ کچھ کراتی ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، اور تیسرا گروہ مذہبی پیشوائیت کا ہوتا ہے۔ اس کے اقتدار و اختیار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ خدا کے نام پر اپنی من مانی کرتا ہے۔ بادشاہ، حاکم، قانون ساز، حکمران طبقہ لوگوں کے جسم پر اختیار اور اختیار رکھتا ہے، لیکن مذہبی پیشوائیت تو ان کے دل و دماغ پر تسلط جماتا ہے۔ خدا کے نائب یا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کو تگنی کے ناچ نچواتا ہے، ہر قسم کی اطاعت ان سے کراتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ گروہ سرمایہ داری کا بھی بدترین قسم کے نمائندہ ہوتا ہے۔ سرمایہ دار کو کچھ نہ کچھ سرمایہ انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا گروہ ہے کہ ایک پائی بھی سرمایہ کے طور پر انویسٹ نہیں کرتا، اور محنت کش کام کرنے والا طبقہ اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ ان کی خدمت میں لا کے پیش کرتا ہے۔ انہیں وہ دیتا بھی ہے، ان کے پاؤں بھی چومتا ہے، اور ہر وقت ان سے ڈرتا اور کامتا رہتا ہے۔ انہیں کسی فوج یا پولیس کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔
اس قدر انہوں نے خدا کے نام سے ان کو خائف کر رکھا ہوتا ہے کہ ظاہرہ حرکت تو ایک طرف، اگر دل کے گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف کبھی اسے کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، خواہ وہ ارباب شریعت ہوں یا صحاب طریقت ہوں۔ ان سب کی حکومت انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔